باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اسی نے کہ بولے کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی اسلام کے بعد کفار کے پاس کوئی دلیل نہ بچی کہ وہ حضور میں عیب نکال سکیں اور لوگوں کو حضور کے پاس جانے سے روک سکیں۔ حضور کا کردار، حضور کا اخلاق ان کے سامنے تھا، وہ کسی چیز میں عیب نہیں نکال سکتے۔ وہ پریشان تھے کہ لوگوں کو روکیں تو کیسے روکیں۔ رہی سی ہی ان کے پاس دلیل کیا بچی؟ دلیل یہ بچی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا؟ بس ان کے پاس یہ ایک دلیل تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو انسان ہے، انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 3 ہے، ان کی اسی دلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی۔ ظالموں نے، کفار مکہ نے خفیہ مشاورت کی۔ کیا؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ کون ہے؟ تم جیسے ایک بشر ہیں، تم جیسے ایک بشر ہیں۔ خفیہ میٹنگ کی کہ لوگوں کو نبی کے پاس جانے سے روکنا ہے، اس دین کو قبول کرنے سے روکنا ہے، تو دلیل کیا پیش کریں؟ دلیل یہ پیش کی کہ لوگوں سے کہنا ہے یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں۔ کیا کافر کہہ رہے ہیں؟ کافر، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہاری طرح بشر ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ بشر کہہ کر انہوں نے یہ دلیل بنائی تاکہ لوگ نبی کی نبوت کو نہ مانیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ نبی کو بشر تو کہا مگر نبی نہ جانا، نبی کی عظمت کو نہ جانا، نبی کی فضیلت کو نہ جانا۔ یاد رکھیے، اولاد ماں باپ کا احترام کرتی ہے، کیا ماں باپ انسان نہیں ہیں؟ لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ انسان ہے، اس کے دل میں یہ عظمت ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے عزت کرتا ہے۔ شاگرد استاد کا احترام کرتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ انسان ہے یہ سمجھ کے نہیں، اس کے دل میں عظمت ہوتی ہے کہ یہ میرے استاد ہیں، اس لیے احترام کرتا ہے۔ ہم آج بھی اپنے کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں، دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ یہ میری طرح انسان ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، یہ معزز ہے، یہ محترم، اس لیے ہم عزت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ میری طرح انسان ہے، وہاں سے ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جس شاگرد نے استاد کے بارے میں یہ سوچا یہ تو میری طرح انسان ہے، وہ استاد کی کرسی پہ بھی بیٹھے گا، استاد آئے گا تو کھڑا نہیں ہوگا۔ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، ادب کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ جن اولاد کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے گا کہ ماں باپ ہماری طرح انسان ہیں، وہ اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرے گی۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ ہر شخص میری طرح انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرے گا۔ بڑوں کے ادب و احترام، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ادب و احترام ہی تو سکھاتا ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کو انسان سمجھنے کے علاوہ اس کا جو منصب ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اس کے انسان ہونے کو مد نظر نہ رکھیں، تب ادب و احترام ہوگا۔ اگر صرف انسان ہونا ہی مد نظر رہا تو ادب و احترام گیا، اور اگر بارگاہ رسالت سے ادب و احترام چلا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کو بشر ماز نہ کہا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرح بشر ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ خود قرآن نے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، حبیب آپ فرماؤ، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ رب نے یہ کیوں فرمایا کہ حبیب تم فرماؤ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ رب نے خود کیوں نہیں کہا کہ حبیب تم بھی لوگوں کی طرح بشر ہو؟ رب نے خود نہیں فرمایا، رب نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب تم لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بغیر تشبیہ، بغیر تمثیل میں آپ کو ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔
آج کل ہمارے علماء کا، بڑے بڑے مفتیان کرام کا طریقہ ہے، وہ اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو طالب علم ہوں جی، میں تو ناکارہ انسان ہوں، میں ناکارہ انسان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ انہوں نے خود اپنے لیے کہا، تو اس کو کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کرنا. لیکن مفتی صاحب نے اپنے لیے کہا کہ میں تو ناکارہ انسان ہوں. اب عالم معاشرہ انہیں کہنا شروع کر دیں یہ ناکارہ انسان ہے، یہ بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عالم معاشرہ کہیں گے تو بے ادبی ہے، خود اپنے لیے کہیں تو عاجزی انکساری ہے. رب نے فرمایا حبیب آپ کہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ عاجزی انکساری ہوگی. کوئی دوسرا کہے گا تو بے ادبی ہوگی. اللہ اکبر. رب نے خود بھی نہیں فرمایا، چونکہ رب خود فرماتا تو سند بن جاتی کہ تم بھی کہو کہ تمہاری طرح بشر ہے. رب نے خود نہیں فرمایا، رب نے کہا حبیب آپ کہو، میں نہیں کہوں گا، آپ کہو حبیب کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ آپ کی طرف سے عاجزی انکساری ہوگی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فرمایا، حضور اپنے لیے جو چاہے فرمائے فرما سکتے ہیں. جیسے ایک مفتی اپنے آپ کو ناکارہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی وہ اپنی ذات کے لیے عاجزی انکساری کرتے ہوئے جو چاہے لفظ استعمال کریں، کسی دوسرے کو ایسے لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام المسلمین، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برگاہ عالیہ میں یہی سوال کیا گیا کہ حضور کو بشر کہنا کیسا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا مدلل جواب ارشاد فرمایا. میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر لفظ بشر کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے، اس معنی کی جو فضیلت ہے، اگر کسی کو وہ معنی پتا ہو، اس سے وہ آشنا ہو، اس کی عظمت سے آشنا ہو، تو اس کے لیے تو کہنا جائز ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اخص الخواص جو ہوتے ہیں نا، ان کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ عوام کے لیے بالکل جائز نہیں کہ حضور کو بشر کہے تو اس کے ساتھ کوئی ادب و تعظیم والا لفظ استعمال کیے بغیر بشر کہے، یہ ناجائز ہے. ہاں اگر وہ حضور کو بشر کہے گا تو اس کے ساتھ ادب و احترام والا لفظ لگا کر کہے گا، تب اس کے لیے جائز ہے. تو کیسے کہے؟ وہ کہے افضل البشر، سید البشر، ماز بشر کہے، یہ ناجائز ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، ماز کوئی حضور کو بشر کہے یہ ناجائز ہے. تو آپ نے دیکھا کفار نے آپس میں میٹنگ کر کے کیا کہا تھا؟ حضور تو حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے. جب انسانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، ان کی توجہ اس طرف نہیں رہے گی کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہے، تو پھر وہ خود ہی ان سے دور بھاگیں گے. یاد رکھیے جب بھی کہیں بھی یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہوتی ہے نا کہ یہ شخص ہماری طرح ہے، انسان اس کا ادب و احترام نہیں کر پاتا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو افضل الخلق ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ الْخَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. فرمایا لوگوں کا علم تو صرف اتنا ہی ہے کہ حضور بشر ہیں. فرمایا نہیں، حضور تو اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کا مبلغ علم اتنا ہے کہ حضور بشر ہیں، بشر نہیں. انہ خیر الخلق اللہ کلہم، حضور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، حتیٰ کہ جبریل امی سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. تمام ملائکہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں. عرش و کرسی سے بھی علماء نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرش و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، کائنات کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو جب حضور کی شان اتنی ہے تو جب حضور کا ذکر خیر کیا جائے تو اس شان اور عظمت کے ساتھ ہی کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی عظمت شان پہچاننے اور حضور کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.